الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ، ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے. پچھلے اتوار کو اتباع سنت پر بیان کیا تھا میں نے، جو کہ ربیع الاول کا اصل تقاضا ہے. آج ربیع الاول سے ہی متعلق ایک اور اہم بیان آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور جس کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے فضائل اور اس کے تقاضے. قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت میں 10ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ جل شانہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں قریب ترین کے جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے بیان کیا. ان کا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وازواجکم واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں،
وعشیرتکم تمہارے خاندان والے، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو جس کے پیچھے دن رات محنت کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری یعنی جس میں نقصان سے تمہیں ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر جو تم نے اپنی رہائش کے لیے دنیا میں بنایا اور جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ سارے رشتے، ساری چیزیں، مال و دولت، یہ سارے رشتے احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ حضور ارشاد فرمانے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنی ذات سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے محبت و شفقت کے جذبات کائنات کی ہر ذی روح جاندار میں رکھیں۔ انسان تو بہت اشرف المخلوقات ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک درندہ بھی، شیر بھی، چیتا بھی، جو کہ چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے اس وقت تک لگائے پھرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو یہ نہ احساس ہو جائے کہ یہ اب خود کھانے پینے کے اور اپنی حفاظت کے قابل ہو، اس وقت تک اپنی جان سے لگا کے رکھا۔ محبت کے، شفقت کے یہ جذبات تو اللہ نے دنیا کی ہر ذی روح جاندار میں رکھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے جاندار، ہر جاندار میں۔ انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ دنیا کی تمام محبتوں میں میری محبت عقیدت کے لحاظ سے، اپنی عقیدت کے لحاظ سے، دل کے اعتبار سے ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ اوپر ہونی چاہیے، سب سے اللہ کی محبت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بلند ہونی چاہیے۔ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ محبت ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے دل میں ایسی ہے کہ کوئی کیسا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، دین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، دین پر کتنا ہی چاہے عمل پیرا نہ ہوتا ہو، لیکن کلمہ گو ہے، حضور کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی مسلمان اس محبت کے جذبات سے اور اس عقیدت و احترام کے رشتے سے خالی نہیں ہے، ایسا جڑا ہوا ہے کہ خواہ اس کا اپنا ذاتی عمل کسی بھی درجے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے اور بات آپ کی ناموس کی آ جاتی ہے، آپ کی تقدیس کی آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، آپ کے نام اور ناموس پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں،
ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی نے ایک واقعہ سنایا اپنے ایک بیان میں. فرمایا کہ ایک مشہور شاعر تھے اختر شیرانی، ان کا نام تھا، مشہور شاعر تھا اختر شیرانی. اب شاعروں کا جو عام طور پر حال ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ دین سے رغبت عام طور پر نہیں ہوتی، تو ایک آزاد منت شاعر تھے اور عشق مجازی کے عام جو غزلیں کہنے والے شاعر تھے، عشق مجازی کے اوپر لکھنے والے شاعر تھے. اور پھر حضرت نے بتایا کہ پینے پلانے میں بھی تھے کہ شراب وغیرہ بھی پیتے تھے. تو ایک مرتبہ شاعر بہت بڑے تھے تو اپنے پائے کا کسی کو شاعر نہیں سمجھتے تھے اور اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے کہ کوئی میرے برابر لیول کا شاعر ہے. تو اس کا خوب تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا. تو ایک مرتبہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو محفل کے اندر جب مشاعرہ ہو رہا تھا یا شعر کی مجلس تھی، تو کوئی کہیں سے ایک آواز اٹھا رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی شعر کہیں، اس کے اوپر کوئی شعر کہیں، کسی کا نام لے کے اشعار کہنے کی فرمائش کرتے. تو کبھی کسی کے بارے میں کہا، کسی کے بارے میں کہا، تو کسی شاعر کے بارے میں کہا، کبھی کسی کے بارے میں پوچھا، تو کچھ نہ کچھ انہوں نے جملہ کسا. ایک ملحد بیٹھا ہوا تھا، اس ملحد نے یہ سوچا کہ یہ سب کی برائیاں کر رہے ہیں، تو اس ملحد بے دین آدمی نے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ہاتھ میں پیالہ تھا شراب کا، وہ پیالہ اس کے منہ پہ دے مارا. کوئی ساری زندگی کو نماز نہیں پڑھی، اور ایک عام آزاد آدمی وہ پیالہ ہاتھ میں اس کے منہ کے اوپر دے، گلاس اس کے منہ پہ دے مارا، اور پھر کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھ سے کوئی بات کہلوانا چاہتے ہو، وہی تو میرا آخری سہارا ہے اللہ کے بعد، وہی تو میرا آخری سہارا ہے اللہ کے بعد، کہ ان کے علاوہ اللہ کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کہ جن کے آگے مجھے یہ امید ہو کہ قیامت کے روز ان کی شفاعت مجھے جنت میں لے جائے. ایک عام سے مسلمان، ایک بے دین مسلمان کا یہ حال ہے. آپ کو صحابہ اکرام کی کیا باتیں بتاؤں آپ کو. صحابہ اکرام کا جو رتبہ اور مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. کوئی آدمی کے آج کوئی دنیا کا آدمی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا. وہ صحابہ اکرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. وہ صحابہ اکرام جو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، وہ اٹھ کر پی جاتے تھے. میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو. غزوہ احد کا موقع تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تیر انداز جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر مقرر فرمایا تھا، وہ وہاں سے ہٹ گئے، تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے جا کر حملہ کیا، کچھ لوگوں کو لے کر، کچھ کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جس حصے میں موجود تھے وہاں پیچھے سے جا کر حملہ آور ہوئے. اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اتنے زیادہ نہیں تھے، 2-4 صحابہ تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تیر برسا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اب میں نے جا کر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا. اب ڈھال بنانے کے 2 طریقے تھے کہ ان کا چہرہ اور سینہ کفار کی طرف ہوتا جہاں سے تیر آ رہے ہیں، اور کمر، پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی. لیکن اس حالت میں بھی کہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کر رہے ہیں، آپ پر اپنا جسم ڈھانپ رکھا ہے، تو اس وقت بھی اس ادب کا خیال کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری پیٹھ نہ ہو پائے. حضور نے چہرے مبارک سے اپنا چہرہ مبارک، سینہ مبارک سے اپنا سینہ مبارک ملا کر اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر دی.
اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر دی، صرف اس ادب کو بجا لانے کے لیے کہ میری کمر اس حالت میں بھی حضور کی طرف نہیں ہونے پائے، میری پیٹھ حضور کی طرف نہ ہو، یہ بے ادبی بھی مجھ سے اس حالت میں سر کرتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت، کتنے تیر لگے ان کی کمر پر؟ 70 تیر انہوں نے اپنی کمر پر سہے۔ ایک تیر لگنے کے بعد آدمی نیچے گر جاتا ہے، 70 تیر ان کی کمر پر لگے، انہوں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی جو یہ حالت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایلچی مقرر فرما کر کفار مکہ سے معاہدہ کرنے کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ تم جاؤ ہماری طرف سے، تم ہمارے طرف سے ایلچی بن کر جاؤ، ہمارے نمائندے بن کر جاؤ، ان سے مذاکرات طے کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، میں اپنے چچا زاد کے گھر پہ جا کر رات کو ٹھہر گیا، اگلے دن صبح کو مذاکرات ہونے تھے سرداران قریش سے۔ تو صبح کو جب مذاکرات کا ٹائم آیا تو جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پائچہ جو ہے نصف ساق پہ تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو چچا زاد نے کہا کہ بھائی یہ سرداران قریش کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی شلوار اور اپنا ازار نیچے لٹکا کے رکھتے ہیں، اور یہاں کا رواج یہ ہے کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا ہے اس کی شلوار اتنی زیادہ نیچے زمین پر لٹک رہی ہوتی ہے، یہ اس کو اپنی سرداری کا اور اپنے بڑے رتبے کی علامت سمجھتے ہیں، یہاں کا رواج یہ ہے۔ تم یہ جو پائچے اوپر کر کے جا رہے ہو تو تمہیں ایک عام آدمی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، ایک عام آدمی سمجھیں گے تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی ان کے پاس، انہی کے انداز میں اپنے پائچے نیچے کر کے اور انہی کے اسٹائل میں جاؤ تاکہ وہ تمہیں بڑا سمجھ سکیں۔ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ هذه عزرت صاحبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھی، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو نہیں چھوڑیں۔ آج آپ جانتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ہم میں سے اچھے جو ہے نا، اچھے جو ہیں اپنی حالت اور وضع خطہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ جب کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا آزاد ملک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ماحول ہوتا ہے تو ہم میں سے اچھے جو ہے نا اپنی وضع خطہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ بھئی وہاں کا ماحول ایسا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے ایسا لگایا، پھر نہ کسی آدمی کو دیکھا، نہ کسی سردار کو دیکھا، نہ کسی ماحول کے دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا، اپنے ساتھ لگا کے رکھا۔ کامیابی اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام دے کر اور اپنا ایلچی مقرر فرما کر کسریٰ کی طرف بھیجا، اپنا خط دے کر بھیجا کسریٰ کے دربار میں۔ حضور کا خط لے کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو دو صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے تو یہاں دروازے پر ہی ایک واقعہ پیش آیا، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ دروازے پر دربان نے کہا کہ جی آپ اتنی دور کے سفر سے یہاں سے مدینے سے روانہ ہوئے اور وہاں کسریٰ کے دربار میں پہنچے، گھوڑے کا سفر اور سارا راستے صحرا کا سفر، دھول مٹی، اس میں سارے کپڑے ظاہر ہے کہ دھول مٹی میں سفر کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ تو دربان نے کہا کہ آپ اس حالت میں اندر نہیں جا سکتے، یہاں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہاں کا ہی لباس آپ کو پہننا پڑے گا، ہم آپ کو لباس دیتے ہیں اور اس لباس کو پہن کر آپ اندر جا سکتے ہیں، یہ آپ کا یہ لباس نہیں اندر جانے کے قابل ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جیسے آج کل بعض لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا، آپ کسی جگہ جاتے ہیں وہاں کے جی آپ نے موکیشن پہنے ہوئے ہو، آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہو، باقاعدہ ایک کسی جگہ کا آفس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔
پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی یہ یہاں کا پروٹوکول یہ ہے اور یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے، آپ جو ہے ہمارے کپڑے، ہم آپ کو اپنے کپڑے دیں گے، ان کپڑے میں اور اس لباس میں آپ اندر جا سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسی لباس میں اندر جائیں گے، تم اپنے بادشاہ سے پوچھو ہمارے سے بات کرنی ہی نہیں کرنی، اگر تمہیں ہم سے بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ہماری بات سننی ہے تو ہم اپنی حالت چینج نہیں کریں گے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اور تعلیمات ہیں، ہم تمہارا لباس نہیں پہنیں گے، اگر تم بات کرنی ہے تو اسی حالت میں بات کرو۔ مجبور ہو گئے، اندر بلایا۔ اب جب وہاں کسریٰ کے دربار میں طریقہ یہ تھا کہ جب مہمان آتے تو اور کوئی ایلچی آتے تو ان کے لیے پہلے کھانا لگایا جاتا، کھانا لگا دیا، ان سے کہا کہ جی آپ دور سے آئیں، کھانا کھا لیں۔ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، سندر طریقے سے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک نوالا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نیچے گر، ایک نوالا نیچے گر، تو انہوں نے وہ فوراً نوالا اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے، تو برابر میں کسریٰ کے دربار کے کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے جو میزبانی کر رہے تھے، وہ میزبان تھے، ایک نے زور سے کوہنی ماری اور کوہنی مار کے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو، یہ زمین سے اٹھا کے یہ کیوں نوالا کھا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو یہاں کے ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے، یہ یہاں کے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ تو یہاں کا رواج نہیں ہے، اگر اس طرح کرو گے تو تمہیں بڑا ندیدہ سمجھیں گے، تمہیں جو ہے بڑا ان کی نظر میں تمہاری وقت گر جائے گی، یہ کام نہیں کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء کہ لہؤلاء الحمقاء کہ کیا میں اپنے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ نوالا تمہارا نیچے گر جائے، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو، صاف کر کے کھا لو۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سے محبت، بے شمار واقعات میں آپ کو سناتا چلا جاؤں، شاید اثر ہو جائے، میرے وہ حدیث میں جو واقعات صحابہ کے ختم نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سبحان اللہ، حضور سوال فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حدیث میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا، پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ، سارے لوگوں کی تو بات کر رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہے، پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اپنے آپ سے بھی، اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ذات سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اب یہاں ہمارے بڑوں نے ایک بات بتائی بڑے کام کی، وہ محبت کا کیا تقاضا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا ذکر ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں۔ اطاعت تو اس چیز کی ہے جس کا حکم دیا گیا، حضور نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، وہ اطاعت کے اندر آتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے واجبی حکم نازل فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اگر اطاعت نہیں کرو گے تو نافرمانی کہلائے گی، لیکن ایک اس اطاعت سے بھی بڑی چیز ہے، ایک اس سے بڑا رتبہ ہے جو محبت کا رتبہ ہے،
جو عقیدت کا رتبہ ہے وہ کیا ہے کہ حضور کا طریقہ اختیار کرو، حضور کی سنتیں اختیار کرو۔ اب دیکھیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، بیٹھ کر کھانا کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے شب و روز میں نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ زندگی اور طریقہ زندگی اختیار کریں۔ یہ اتباع ہے جو کہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ حضور کی محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ محبت ہے، سچی محبت یہ ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے کی، جیسے ازواج امہات نے کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے کی، سلف صالحین نے کی، ائمہ مجتہدین نے کی۔ وہ سارے کے سارے جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے، اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، اطاعت تو فرض اور واجب ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتباع کرنی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنی محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ آپ کے زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما تحب ولك الشكر كما ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرما، حضور کی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ حضور کی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ روز حشر، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں حشر ہوگا، آپ کے دست مبارک سے جا کے کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ اولین سابقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جنت میں داخلہ فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک زندگی ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت بھی جاری فرما، ہمیں ہدایت بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، رزق حلال واسع عطا فرما۔ اے اللہ بڑھتی ہوئی اس مہنگائی میں تمام حاضرین ہمارے بیوی بچوں کے لیے یا اللہ رزق نئے مواقع پیدا فرما، نئے وسائل رزق عطا فرما، برکتیں اس پہ عطا فرما، سکون و راحت رزق میں عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، ناگہانیوں سے، حادثات سے، لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ وآلہ۔ بدعت ہے، بدعت ہے۔